مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت۔ روزانہ رات کم و بیش 9 بجے مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرماتے ہیں یہ سلسلہ، اور ہم منا رہے ہیں مدنی چینل کے ساتھ عشرہ اعلیٰ حضرت۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ پر ملتے ہیں یہاں پر بہترین مدنی پھول، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے معاملات ہم کرتے ہیں، نعتیں بھی سنتے ہیں، کالز بھی لیتے ہیں، ذوق نعت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا شخصیت ہے! ظاہر ہے کہ قیمتی موتی کی جو ویلیو ہے، اس کی اہمیت ہے، وہ جوہری ہی جانتا ہے۔ جو جتنا بڑا ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس قدر گہرائی کے ساتھ جانتا ہے، اس قدر بلندی کے ساتھ دیکھتا ہے، اور جو جہاں سے دیکھتا ہے کہہ اٹھتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ جب حسین بن صالح جمل اللیل امام شافعیہ جو کہ مفتی اعظم تھے مکے کے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت محض 22 سال کے ہیں، پہلی بار حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہیں، اعلیٰ حضرت کا کوئی تعارف نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی طرف نظر پڑی، دیکھ کر ہاتھ پکڑا، اپنے گھر میں لے گئے، اور کافی دیر تک آپ کی پیشانی کو دیکھتے رہے اور کہتے رہے انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، خدا کی قسم میں اللہ کے نور کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو اس پیشانی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ بڑوں کی باتیں ہیں، یہ بڑے تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیا۔ آپ کے خود پیر صاحب شیخ طریقت حضرت سید شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے خداوند تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آل رسول کیا لائے ہو تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ یہ بڑے تھے تو بہتر انداز میں جانتے تھے کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہیں، بڑے بڑے ادبا شعراء اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو سنتے تھے تو کہہ اٹھتے تھے کہ اس کی زبان تو کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی فقاہت جب فقہا دیکھتے ہیں تو انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو مترجمین دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی تفسیر، اعلیٰ حضرت کی حدیث دانی، اعلیٰ حضرت کی ریاضی دانی، اعلیٰ حضرت کی صرف و نحو، اعلیٰ حضرت کے منطق و فلسفہ، اعلیٰ حضرت کے علوم کو جب اہل فن دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے فن کو سمجھنے اور ماننے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی ہستی ہیں، اور آج الحمدللہ خصوصی طور پر ہمارے سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی حضرت شیخ التفسیر شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت ابو صالح مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما ہے۔ آج اس ہستی سے، ان شخصیت سے ہم اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھیں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیسا پایا، اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کیا فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ خود مفسر ہیں، محدث ہیں، اور آپ ماشاءاللہ استاد العلماء ہیں، آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کس طرح بیان فرماتے ہیں یہ انشاءاللہ آج آپ سنیں گے۔ تو بہت ہی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ آج کے سلسلے کو آپ نے دیکھنا ہے۔ ابھی سے تیار ہو جائیے، دوستوں کو، دیگر احباب کو بھی مطلع کر دیجئے کہ فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ روزانہ کی طرح انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک سے آغاز کریں گے، نعت رسول مقبول بھی سنیں گے، اور آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ سے سوال بھی کریں گے ایک، اور ذوق نعت کا سلسلہ بھی حسب معمول آپ دیکھیں گے۔ لیکن آج خصوصی طور پر جو مدنی پھول ہوں گے، جو مدنی مکالمہ ہوگا، اسے دیکھنا نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ وقت مناسب پر ہمارے ساتھ نگران شورا بھی جلوہ فرما ہوں گے، ان سے بھی ہم مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آئیے تلاوت قرآن پاک سے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، مگر سب کچھ ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی، اور حاضرین و ناظرین سب نیت فرمائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کریں گے، علم دین سیکھیں گے، سیکھ کر عمل کریں گے، ہو سکا تو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ آپ کو کوئی سوال کرنا ہے، مفتی صاحب سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی سلسلے کے بارے میں تاثرات یا مدنی مشورے دینے ہیں، ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر چلیں گے، آپ کالز کے نمبر کو فالو کیجئے، انشاءاللہ آپ ہم تک پہنچیں گے، اور آپ کی مفید مشوروں، آپ کے فیڈ بیک کے ذریعے ہم مزید اپنے سلسلوں کو بہتر کریں گے۔ آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ رضا الہی کے لیے تلاوت قرآن کریم کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے
तवज्जो के साथ तिलावत कुरान करीम सुनिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकतें हासिल होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। फलक़तहम अल-अक़बत वमा अदराक मल-अक़बह। फक्कु रक़बतिन औ इत्आमुन मस्ग़बतिन यतीमन ذا مقربة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तिलावत कुरान पाक से सिलसिले का आगाज़ हो चुका है। फैज़ान आला हज़रत ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं मदनी चैनल पर। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुबारक ज़िंदगी के आज मुख्तलिफ़ अनोखे पहलुओं को हम यहाँ पर बयान करने की, सीखने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट आज हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। आप माशा अल्लाह उस्तादुल उलमा है, हज़ारों तलबा ने आपसे इक्तिसाब इल्म कर रखा है माशा अल्लाह, और आपकी तहरीरों से यकीनन लाखों करोड़ों लोगों की भलाई हो रही है। सिरातुल जिनान इसका मुँह बोलता सबूत है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तफसीर है और दुनिया भर में इस तफसीर को पढ़ा जाता है। दावत इस्लामी के मदनी हलक़ों में इसकी दोहराई होती है, इसे बयान किया जाता है।
تقریباً 10 جلدوں پر مشتمل ہے. یہ بھی قبلہ حضرت کی ایک بہت بڑی کاوش ہے, اللہ تعالیٰ اسے مقبول فرمائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک زبردست مفکر تھے, ایک زبردست محدث اور مفسر تھے. آپ نے بھی کارنامے سر انجام دیے. مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب ابتداً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ ابتدائی کلمات آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ, جیسے آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی ذکر کیا کہ بڑی جامع شخصیت ہے, اور شاید کہ جتنی کتابیں اور جتنے آرٹیکلز اور جتنے مضامین اعلیٰ حضرت پہ لکھے گئے ہیں تاریخ اسلام کے اندر, شاید و باید ہی کوئی ایسی ہستی ہو کہ جس کے اوپر اتنا لکھا گیا ہو. یعنی اس کی تعداد جو ہے اس وقت ہزاروں سے متجاوز ہے, شاید کوئی 20,000 کے آس پاس جو ہے مضامین اور یہ کتابیں اور پی ایچ ڈیز اور ایم فل کے مقالے. اردو زبان کے لیے کہہ رہے ہیں یا کسی بھی زبان میں؟ یہ اردو میں بھی ہیں, ہندی میں بھی ہیں, فارسی میں بھی ہیں, انگلش میں بھی ہیں, مختلف زبانوں کے اندر ہے. جیسے تقریباً کوئی 30 سے زیادہ تو پی ایچ ڈی اعلیٰ حضرت پہ ہو چکی ہے, اور اس میں عربی کے اندر بھی ہے, اس میں انگلش کے اندر بھی ہے, اور اس میں اردو میں بھی ہے. تو اب یہ کسی کی شخصیت کو جانچنے کی آج کے زمانے میں ایک صورت ہے, اور ویسے بھی ایک صورت ہے کہ کسی کی ذات کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے تو اسے بیان کیا جاتا ہے. اگر کسی کی ذات میں اتنی وسعت نہیں ہے تو آپ اسے بیان بھی نہیں کر سکتے. اچھا, پھر جس کی زندگی کے اندر 1 یا 2 پہلو ہوں گے تو آپ اسی کو بیان کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کی زندگی میں بہت سارے پہلو ہوں گے تو اتنے سارے پہلوؤں کے اوپر کلام کیا جائے گا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اوپر جو علماء نے کلام کیا ہے, جو آپ کے اوپر آپ کی شان میں اور آپ کی زندگی کی مختلف جہات کے اوپر کلام کیا ہے, اس کے اگر تنوع اور اس کی جو ہے ورائٹی کو دیکھیں تو اب آپ جو عنوان بھی بولتے جائیں اس کے اوپر ہی اعلیٰ حضرت پر کسی نہ کسی کی کتاب موجود ہوگی. یعنی اعلیٰ حضرت اور تفسیر کو لے لیں, اعلیٰ حضرت اور حدیث کو لے لیں, اعلیٰ حضرت اور فقہ کو لے لیں, اعلیٰ حضرت اور فتویٰ کو لے لیں, اعلیٰ حضرت اور فتویٰ کے اصولوں کو لے لیں, اعلیٰ حضرت اور عشق رسول کو لے لیں, اعلیٰ حضرت اور تصوف کو لے لیں, اعلیٰ حضرت اور سائنسی علوم کو لے لیں, اعلیٰ حضرت اور جدید علوم کو لے لیں, اعلیٰ حضرت اور علم الحید کو لے لیں, اعلیٰ حضرت اور علم الریاضی کو لے لیں, اعلیٰ حضرت اور شاعری کو لے لیں, اعلیٰ حضرت اور نظم و نثر کو لے لیں, اعلیٰ حضرت اور عربی زبان و ادب کو لے لیں. تو یہ جتنے میں نے عنوانات بیان کیے ہیں یہ بڑے اجمالی طور پر میں نے عرض کی ہے, ورنہ شاید اس طرح کے عنوانوں کی تعداد بھی 100 سے زیادہ ہوگی. کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو علوم کی تعداد ہے, جن علوم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت عطا فرمائی اور جن کے اندر آپ کا بڑا درک تھا اور آپ کی بڑی گہری نظر تھی, ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. اب 100 سے زیادہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو علوم آتے تھے تو کسی علم پر صرف ایک ہی جہت سے بات نہیں کی جاتی, کسی علم کے اوپر بہت سارے انداز سے بات کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت اور اگر حدیث کو لے لیں تو اب حدیث کے ساتھ اعلیٰ حضرت اور اصول حدیث ایک جدا پہلو بنے گا, اعلیٰ حضرت اور حدیث ایک جدا پہلو بنے گا, اعلیٰ حضرت اور تخریج احادیث ایک جدا بنے گا, اعلیٰ حضرت اور حفظ احادیث ایک جدا ٹاپک بنے گا, اعلیٰ حضرت اور استدلال بالحدیث ایک اور پہلو بن جائے گا. تو گویا ایک علم کے اوپر ہی متعدد انداز میں کلام ہو سکتا ہے. یا اعلیٰ حضرت کا تصوف آپ لے لیں تو اعلیٰ حضرت اور اقسام تصوف کہ تصوف کی مختلف اقسام ہیں, تصوف اعتقادی ہے, عملی ہے, علمی ہے. اچھا, اعلیٰ حضرت اور صوفیہ کرام, اعلیٰ حضرت اور مجاذیب یعنی جو مجذوب حضرات تھے ان کا اعلیٰ حضرت کے ساتھ تعلق, اعلیٰ حضرت اور کرامات, اعلیٰ حضرت اور آپ کی پیری مریدی, اعلیٰ حضرت اور اوراد و وظائف, اعلیٰ حضرت اور تزکیہ باطن اور تقوی کا معاملہ ہے, اعلیٰ حضرت اور تصوف کی اہمیت اور ضرورت اور اس کی حدود کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں ان کا بیان ہے. اسی طرح بیعت و خلافت کے مسائل آپ سے پوچھے گئے اور آپ نے ان کے اوپر پورے رسائل تصریف فرمائے. پھر تصوف کے اندر سب سے اہم موضوع تزکیہ, تقوی, نفس کی پاکیزگی, دل کی پاکیزگی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس پر جتنا جامع کلام فرمایا ہے وہ مختلف کتابوں کے اندر بکھرا ہوا موتیوں کی صورت میں موجود ہے. تو گویا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جامعیت جو ہے وہ اگر ایک علم پر صرف 2 جہت سے کلام کریں, ایک آپ کا خود اس علم میں ماہر ہونا اور دوسرا اس علم کے اوپر کام کرنا. کہ ایک آدمی کسی علم میں ماہر ہے لیکن اس نے اس پر لکھا کچھ نہیں, تو ایک اس کی ذاتی مہارت ہے اور ایک اس نے جو دوسروں کو افادہ کیا, تو یہ اس کی 2 چیزیں ہو جاتی ہیں. اب اگر 104 علوم ہیں اور ہر علم کے اوپر 2 اعتبار سے کلام ہو تو 208 اعتبار سے تو اعلیٰ حضرت پر یوں کلام ہو سکتا ہے. اچھا, پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ہر موضوع پر وہ کلام کرے گا جسے خود وہ علم آتا ہو.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر مجھے شاعری کے الف بے بھی پتہ نہیں ہے تو میں کسی کی شاعری پہ کلام کر سکوں، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں شاعری کیا ہوتی ہے۔ اگر کسی کو تفسیر کا کچھ بھی علم نہیں ہے تو وہ کسی کی تفسیر پر کلام نہیں کر سکتا۔ تو اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے 104 علوم پر کلام کرنے کے لیے کم از کم 104 فیلڈ کے ماہرین کی ضرورت ہے، کہ تفسیر والا تفسیر پہ کلام کرے، حدیث والا حدیث پہ کلام کرے، فقہ والا فقہ پہ کلام کرے، شاعری والا شاعری پہ کلام کرے۔ اور اسی لیے کلام ہوا بھی اسی انداز میں ہے اچھا، کہ فقہا نے فقہ پہ کلام کیا ہے، اہل تفسیر نے تفسیر پہ کلام کیا، حدیث میں مہارت رکھنے والوں نے حدیث پر کلام کیا ہے، شاعری کے جن کو سدبد ہے انہوں نے شاعری کے اوپر کلام کیا ہے۔ اور ان سب کے باوجود کہ جتنا انہوں نے کلام کیا ہے، اس کے باوجود وہ تقریباً آخر میں سب یہی کہتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو گہرائی ہے حقیقتاً اس تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ یہ ہوتا ہے کہ جس کو جتنی معلومات ہوتی ہیں وہ اس کے اعتبار سے اسے بیان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کس قدر اب ہمہ جہد شخصیت ہیں۔ جس جہد سے دیکھتے ہیں تو آپ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ سا نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس قدر گفتگو اور آپ کی سیرت کا بیان بھی آپ کی بات سے واضح ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ مزید اس کو اگر وضاحت سے بیان فرمائیں، ہم بھی عشرہ اعلیٰ حضرت منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟ آخر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس قدر ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں ایک تو اس میں یہ پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ولی کو یاد کرنا یہ ایک سعادت کی بات ہے، اور یہ ایک قرآنی طریقہ ہے۔ یعنی قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لقمان حکیم ہیں، اور اصحاب کہف ہیں، اسی طرح حضرت ذوالقرنین ہیں، اچھا اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ تو اب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں تو دو قول ہیں، ایک قول یہ کہ نبی ہیں اور ایک یہ کہ ولی ہیں، اور راجح یہ ہے کہ وہ نبی ہیں۔ لیکن اگر ولی والا قول لیں تو یہ بھی ولی کا تذکرہ ہوا، نبی والا قول لیں تو پھر انبیاء علیہ السلام کا تو بہت تذکرہ ہے۔ اچھا اسی طرح آل عمران کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، تو آل عمران جن کا تذکرہ وہ سارے انبیاء نہیں ہیں، اس کے اندر اولیاء کرام بھی۔ تو ایک تو یہ قرآنی طریقہ ہے کہ اللہ کے پیارے بندوں کو یاد کیا جائے، صحیح ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس میں کچھ کو بطور خاص منتخب کر لیا جاتا ہے کہ جن کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ اب جو زیادہ یاد کرنا ہے اس کے پیچھے کچھ تخصیص کی وجوہات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک وہ بزرگ ہیں کہ جو شام کے کسی علاقے کے اندر ہیں، تو شاید وہاں والے ان کا تذکرہ زیادہ کرتے ہوں اور وہاں پر ان کا عرس منانے کا اہتمام زیادہ ہو، ہمارے یہاں پر اتنا نہ ہو۔ پاکستان کے اندر داتا صاحب کا زیادہ ہوگا کہ داتا صاحب کی ایک شخصیت ہے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہوگا، اور آج کل ہی ان کا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف جاری بھی ہے۔ اچھا اسی طرح پاکستان کے اندر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوگا کہ آپ کی خدمات کا یہ والا ایریا جو ہے یہ زیادہ ہے، جو پاک و ہند کا ایریا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ چونکہ ایک تو ہمارے اس بر صغیر کی ہستی ہیں، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان سے ہمیں جو ڈائریکٹلی فیض پہنچا، جو فائدہ پہنچا ہے، اس کے پیش نظر یہ ایک قسم کا احسان شناسی اور ایک شکریہ ادا کرنے کی صورت ہے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا کہ اگر ان کا مقابلہ نہ کیا جاتا تو دین و ایمان کے لالے بڑھ جاتے، لوگوں کے دین و ایمان کے اندر خلل آتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے حوالے سے، اولیاء کرام کی تعظیم کے حوالے سے، اور جو سلف صالحین کے عقائد ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے۔ تو چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس خطے میں سب سے زیادہ کام کیا اور ان کی وجہ سے ہمارا ایمان بچا ہوا، تو اب جس کا ہمارے اوپر ڈائریکٹلی احسان ہوگا اس کا تذکرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ جس تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک ہستی بذات خود دوسروں سے بہت زیادہ ممتاز ہے، نمایاں ہے، اور اس کی شخصیت دوسروں سے بہت بلند و بالا ہے، تو اس کا دوسروں کی بنسبت اتنا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اب جیسے علوم کی ہم نے بات کی، تو علوم میں مہارت کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کا ثانی کیا، ثانی کا ثانی بھی نہیں ملے گا، یعنی ثانی سے ثانی کا مراد ہے کہ ثانی کا آدھا کر لے تو وہ نہیں ملے گا، ثانی کا راب بھی نہیں ملے گا۔ تو کیونکہ 104 علوم میں اعلیٰ حضرت کی مہارت ہے، تو اس کے آدھے کے اندر اتنی مہارت والا نہیں ملے گا۔ گنتی کے اندر ہو سکتا ہے کہ جناب 42 علوم میں ماہر کو مل جائے، 40 علوم میں ماہر مل جائے،
لیکن کیا وہ 40 علوم میں اتنا ہی ماہر ہے جتنے اعلیٰ حضرت ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا. کیا بات. جیسے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت سے کثیر استفادہ کیا, بہت سارے علوم سیکھے, آپ کے اپنے علوم کی تعداد بھی 40 کے قریب. اچھا. ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی جو تعداد ہے وہ 40 سے زیادہ ہے. اچھا, اب ان کے اندر ایک علم الہیئت ہے جس میں یہ تعویذات کے جو خانے وغیرہ ہیں یہ اس کی ایک صورت بنتی ہے. اب ہمارے یہاں جیسے وہ تعویذات پر کیے جاتے ہیں 64 خانے بنتے ہیں, پھر اس کو مختلف انداز میں پر کیا جاتا ہے. تو اب انہوں نے تقریباً کوئی 1100 سے زیادہ طریقوں سے یہ علم سیکھا ہوا تھا, 1100 سے زیادہ طریقوں سے. آج کل کو شاید سوچ بھی نہ سکے کہ 1100 طریقوں سے پر بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا. تو اب انہوں نے جب بیان کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے کن سے سیکھا, فرمایا اعلیٰ حضرت سے. پوچھا ان کو کتنا آتا تھا, فرمایا کہ ان کو غالباً 2300 طریقوں سے آتا تھا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کی گنتی کے اعتبار سے اگر کوئی اعلیٰ حضرت کی چوتھائی کو پہنچ بھی جائے لیکن اس علم کے اندر گہرائی اور مہارت کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت جیسا نہیں ہوگا. فقہ کے اندر تو آج بھی بہت سارے علماء ہیں, فقہاء کرام ہیں, فقہ کے اندر اچھا درک ہے, مہارت ہے, فتویٰ دیتے ہیں, فتوے پہ گہری نظر ہے ان کی, لیکن کیا ان کی فقہ اعلیٰ حضرت کے برابر؟ تو اب کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جناب فلاں بندے کو ایک علم میں مہارت ہے. کس میں جی؟ علم الفقہ کے اندر. ٹھیک ہے, علم الفقہ میں مہارت تو ہے, لیکن کیا اس کی وہ مہارت اعلیٰ حضرت جیسی ہے؟ صحیح نہیں ہے. تو چونکہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت علوم کی تعداد میں اور علوم کی گہرائی اور گہرائی کے اندر بہت زیادہ ہے, تو جس کا مقام جتنا زیادہ ہوتا ہے لوگوں کی قلبی رغبت ہوتی ہے کہ اس کی طرف اتنا زیادہ مائل ہوتے ہیں, اس کو اتنا تذکرہ کرتے ہیں. تو اس لیے بھی اعلیٰ حضرت کا تذکرہ زیادہ. یہ بھی میرے خیال سے آپ نے بہت اجمالی طور پر بیان فرمایا. اگر آپ مزید فوائد بھی بتانے جائیں تو پورا سلسلہ ہی ہو جائے کہ ذکر رضا سے در حقیقت جو مفادات ہیں, امت کا جو بھلا ہو رہا ہے, جو عشق رسول کے جام آپ کے در سے ملتے ہیں, جو خوف خدا آپ کے در سے ملتا ہے, وہ یقیناً اس کا جو تجربہ ہے, جو مشاہدہ ہے, وہ دنیا کر رہی ہے. دعوت اسلامی بھی اسی مقصد کے تحت عشرہ اعلیٰ حضرت منانے کی کوشش کرتی ہے. مدنی چینل پر اعلیٰ حضرت کی یاد منائی جاتی ہے تاکہ اور بزرگوں کی بھی ساتھ میں یاد منائی جائے, اور بزرگوں کو بھی ان کے ضمن میں الحمدللہ یاد کیا جاتا ہے, اور قرآن و حدیث, علم دین, آخرت کی تیاری کی طرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے رغبت دلانے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ بھی اگر کوئی مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, ضرور فون اٹھائیے. اور کالز ویسے تو آ رہی ہیں, کچھ دیر بعد ہم لیتے ہیں, مزید کالز ریکارڈ کرواتے رہیے. ہم کوشش کریں گے آج زیادہ سے زیادہ کالز لیں, مفتی صاحب سے آج زیادہ سے زیادہ باتیں سیکھیں اور پوچھیں. ہمارے سلسلے میں نعت شریف بھی ہوا کرتی ہے. آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کسی کلام کے چند اشعار مل کر پڑھنے کی سعادت پاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل
دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے آنکھ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے آنکھ کھولو غم زدو دیکھو وہ گریہ آئے گئے آنکھ کھولو غم زدو دیکھو وہ گریہ آئے گئے لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے سرور دل لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر سرور دل لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم
दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। कुछ कॉल्स लेते हैं, हमारे नाजरीन हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फरमाए बहुत खुशी महसूस हो रही है। मुफ्ती साहब से मेरा अर्ज ये है कि आपने दस्तार फजीलत जो की तो आपकी उस वक्त कितनी उम्र थी, और ये भी अर्ज है कि हमें इमाम अल-सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का कोई कलाम अपने प्यारे आवाज में सुना दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। मेरे ही सवाल, मेरे दिल के सवाल दो कर दिए ना। आपकी उम्र शरीफ कब कितनी थी? जब दस्तार बंदी हुई तो 23 साल मेरी उम्र थी। माशा। और बस यही। ये भी अब आपकी उम्र पूछना चाह 39। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत और आफियत अता फरमाए। कलाम की भी फरमाइश की है, कुछ देर बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे मुफ्ती साहब से। अगली कॉल दीजिए। अशफाक भाई, मेरा नाम जावेद है। मैं फैज़ान आला हजरत देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। और हकीकत तो ये है कि जश्न रज़ा हमें हमारे आका की विलादत की याद दिलाता है। पहले माह रज़ा और फिर जश्न विलादत। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को सलामत रखे। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। आमीन, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब, आपको और आपकी बच्चियों को मेरी तरफ से सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बोलो। माशाअल्लाह। आज शहजादियाँ भी तशरीफ फरमा है, इनसे भी कोई सवाल करना हो, कोई बात करनी हो। आप नात पढ़ेंगी? नात आती है आला हज़रत की कोई? आपसे नात भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। आप अशार ज़रा याद कर ले, तरतीब दे लें। मुफ्ती साहब, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हर पहलू के हवाले से आपने जैसे शुरू में बयान फरमा दिया कि वो एक दुर्र मुनव्वर की तरह पाकीज़ा और साफ़ सुथरा है। कोई ऐसा पहलू, इब्तिदान किस पहलू को आप बयान फरमाएंगे? आला हज़रत का तक़वा है, तसव्वुफ़ है, तरीक़त है, तज़किया नफ्स है, किस से आगाज़ फरमाएंगे? हमारी गुफ्तगू का भी आगाज़ ही है। देखिए, वो तो जो आप पूछ लेंगे तो मैं उसी पे मैं अगर आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के तक़वे से हम आगाज़ करें, क्योंकि आज तक़वे की बड़ी ज़रूरत है। आला हज़रत रहमा का जो तक़वा है, पहले तो ये है कि तक़वे की थोड़ी सी डेफिनेशन जो है वो समझ लेनी चाहिए कि तक़वा खौफ खुदा का नाम है और ऐसी चीज़ से बचने का नाम है कि जो अल्लाह से दूर कर दे। हर ऐसी शय से बचना कि जो अल्लाह से दूर कर दे। अब वो शिर्क भी है, कुफ्र भी है, जो अल्लाह से दूर करने वाली चीज़ें हैं, वो गुनाह कबीरा भी है, सगीरा भी है, वो नफसानी लज़्ज़ात के अंदर पड़ जाना भी है, ये भी अल्लाह से दूर करने वाली चीज़ें। तो अला हस्बिल मरातिब तक़वे के बहुत सारे दर्जे हैं। और एक तक़वे की वो सूरत भी है जिसे अल्लाह ताला ने दिलों का तक़वा बयान फरमाया। वो सूरत क्या है उस पर मैं अर्ज़ करता हूँ। आला हज़रत रहमा में तक़वा की ये जो दोनों सूरतें हैं ये पाई जाती थी। जैसे किरदार की पुख्तगी और किरदार की अज़मत के हवाले से अगर कलाम करें तो जुदा जुदा वाक़यात तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ जो हयात आला हज़रत में और आला हज़रत रहमा की सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि आला हज़रत रहमा के बरेली शरीफ ही के एक दोस्त थे जो आला हज़रत से उम्र में बड़े थे। और उनको किसी ने देखा, आला हज़रत से उम्र में बड़े हैं और बुढ़ापे की उम्र में उनको किसी ने देखा कि आला हज़रत के घर के दरवाजे के सामने, आस्ताने के सामने वो झाड़ू दे रहे हैं। अच्छा। तो लोगों ने उनसे कहा कि अरे हाजी साहब, आप आला हज़रत से उम्र में बड़े भी हैं, फिर उनके दोस्त भी हैं, तो अब ऐसा तो नहीं होता कि एक दोस्त जो है वो किसी दोस्त के घर के सामने झाड़ू देना शुरू कर दे? ये तो कोई कमाल अकीदत और इंतहा दर्जे की आजिज़ी की सूरत है। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि उम्र में बड़े हैं, बराबर भी नहीं है, उम्र में बड़े हैं, तो ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा वो चूँकि आला हज़रत के मुरीद थे। अच्छा। तो अब वो मुरीद अपने पीर के दरवाजे के ऊपर जो है वो झाड़ू दे रहा था, तो उम्र में बड़ा होने के बावजूद और बचपन से एक साथ रहने के बावजूद उनकी आजिज़ी ये थी।
تو انہوں نے جو جواب دیا وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی پوری زندگی کی عکاسی کرتا ہے. کیا بات. انہوں نے فرمایا کہ میں عمر میں ان سے بڑا ہوں, اعلیٰ حضرت سے بڑا ہوں, میں نے ان کا بچپن بھی دیکھا, ان کی جوانی بھی دیکھی, اور اب ان کا بڑھاپا بھی دیکھ رہا ہوں. میں نے زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کی ہر سٹیج پر انہیں یکتائے زمانہ پایا. سبحان اللہ. انہیں بے مثل پایا. بچپن میں بھی متقی تھے, جوانی میں بھی متقی تھے, اور اس عمر کے اندر تو تقویٰ بڑوں بڑوں کو آ جاتا ہے, لیکن ان کو بچپن سے دیکھتا آیا ہوں. اور یہ وہ کہہ رہا ہے جو بچپن سے, یہ وہ ہے جس نے پوری زندگی دیکھی. اسی لیے جس نے پوری زندگی دیکھی ہو اس کی جو گواہی ہے اس سے بڑی گواہی کسی دوسرے کی نہیں ہوتی. تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی زندگی کا مشاہدہ کرنے والوں کی گواہی ہے کہ ان کا بچپن, ان کی جوانی, ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تقویٰ کے اندر گزری. اچھا, دوسری جو تقویٰ کی ایک دوسری جہت ہے, اور اس میں تو اعلیٰ حضرت امام اہل تقویٰ ہیں, وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں, نیچی رکھتے ہیں, یعنی ادب اور تعظیم سے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. اس پر علماء کرام نے جو اس کی تفسیر کے اندر نکات بیان کیے, مدنی پھول بیان کیے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم جو ہے یہ تقویٰ کے اعلیٰ ترین درجوں میں سے ہے. کہ یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے. اب جس میں جتنی تعظیم پائی جائے گی, جس میں جتنی تعظیم پائی جائے گی, اس کا مطلب ہے کہ اس میں تقویٰ اتنا ہی زیادہ پایا جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا کہ اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. اب اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں صفا مروہ ہیں کہ حضرت حاجرہ کے قدم لگے. تو جب کسی پیارے کے قدم لگنے سے وہ جگہ شعائر اللہ ہے تو خود اس ہستی کا عالم کیا ہوگا. اور اگر وہ ہستی شعائر اللہ ہے اور یقیناً ہے تو پھر جو ہستیوں کی ہستی ہے اور جو سید المرسلین اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, ان کی ذات مبارکہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی, کتنی بڑی نشانی ہے. تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم جس کے دل میں جتنی زیادہ ہے اس کے دل میں تقویٰ اتنا زیادہ ہے. سبحان اللہ. کہ یہ دلوں کا تقویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب اور آپ کی تعظیم کی جائے. اب اعلیٰ حضرت اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس موضوع کو لے لیا جائے تو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا جو سب سے بڑا عنوان بنتا ہے وہ یہ والا بنتا ہے, اعلیٰ حضرت اور عشق رسول, اعلیٰ حضرت اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ موضوع ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی, اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ کی سب سے بڑی مصروفیت کیا ہے؟ تو فرمایا فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ وہ کام ہے جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا کام یہ ہے. اور اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھیں, ان کتابوں کے اندر بھی جو سب سے نمایاں پہلو نظر آئے گا یا تو وہ فتوے کی صورت ہوگی اور یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے بیان کی صورت ہوگی. تو جو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا تقویٰ ہے اعلیٰ حضرت کے دل میں ایسا کہ ان کے صدقے اور ان کے وسیلے سے ہمارے دلوں کے اندر الحمدللہ تعظیم کا وہ نور موجود ہے, اور ہم تو اسی کے شکرانے کے اندر یہ ساری محفل سجا کے بیٹھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کا نور پیدا کیا ہے. اس کے شکرانے میں ہم اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تقوی کی آپ نے ایک جہت بیان فرمائی کہ عشق رسول ایک بہت بڑے تقوی کی علامت ہے. اسی طرح تقوی میں اور بھی چیزیں, مثال کے طور پہ حقوق العباد وغیرہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس حوالے سے کچھ مثالیں ملتی ہیں حقوق العباد کے حوالے سے. حقوق العباد تو بڑا اہم پہلو ہے تقوی کے اعتبار سے کہ حقوق العباد کی ادائیگی تو جو ہے وہ فرائض کے اندر آتی ہے, اکثر و بیشتر اس کی صورت فرض میں واجب میں آتی ہیں, کوئی سنت کے اندر بھی آتی ہوں گی, اور دوسری کی ایذا رسانی سے بچنا تو یہ تو واقعتاً فرائض کے اندر ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا ناجائز و گناہ ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ
کی طرف سے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ آپ اس سے سمجھ لیں کہ اگر اعلیٰ حضرت پر کسی نے زیادتی کی ہے آپ نے اس سے بھی بدلہ نہیں لیا. اچھا واہ. دوسروں کی حق تلفی، دوسروں کا حق مارنا تو دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت پر اگر کسی نے زیادتی کی اور آپ پہ کسی نے ظلم کیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے اسے بھی معاف فرما دیا اور اس پر بھی کچھ کلام نہیں فرمایا. ایک مرتبہ آپ کو، چونکہ آپ جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدت اور شدت تھی، آپ کا کلام مبارک اس انداز کے اندر ہوتا تھا، تو اس کے اوپر لوگ پھر آپ کو جو مد مقابل تھے وہ بڑے برے القاب سے بھی یاد کرتے تھے، بڑے سخت الفاظ بھی کہتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہی کوئی خط آیا کہ جس کے اندر یوں کہہ لے کہ گالیاں بھری ہوئی تھی. تو آپ کے جس خادمی نے پڑھا تو اس کا تو جلال کے مارے اس کا حال جو ہے نا عجیب ہو گیا. اس نے کہا کہ اس کے اوپر تو کیس کرنا ہے. اچھا اس کے اوپر تو جو ہے وہ حد کی عزت کا کیس کرنا ہے، کس نے ایسا خط لکھا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان سے فرمایا کہ وہ کمرے سے جا کے وہ خطوط لے کے آئیں. وہ کمرے سے جا کے دوسرے خطوط لے کے آ گئے. تو اعلیٰ حضرت نے وہ فرمایا کہ ان کو پڑھو. اچھا اب وہ خطوط پڑھے تو کسی میں اعلیٰ حضرت، کسی میں مجدد دین و ملت، کسی نے راس المحققین، اور کسی میں کوئی لقب، کسی میں کوئی لقب، یعنی ادب اور تعظیم کے اعلیٰ حضرت کے بے پناہ القاب لکھے ہوئے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پہلے ان میں انعام تقسیم کر لیں، اس کے بعد ان کے اوپر کیس بھی کر لیں گے. کیا بات. مراد یہ کہ فرمایا کہ اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ ان کا کام ہے، ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی ایک مثال نہیں ملے گی پوری زندگی کے اندر کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لیا ہو، کسی سے بدلہ لیا ہو، بلکہ دوسروں کے سامنے عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس انداز کے اندر ملتے ہیں کہ بعض اوقات وہ حیرت انگیز چیزیں لگتی ہیں کہ اتنی بڑی ہستی ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے جو طبیعت کے اندر نزاکت تھی اس کے باوجود اعلیٰ حضرت ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی دوسروں کی دلجوئی کا خیال کرتے تھے کہ آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے. جیسے مختلف دعوتوں کے واقعات ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی دعوت کی گئی اور دعوت میں وہ چیز پکنی تھی جو آپ کی طبیعت کے برخلاف ہے، جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، جو آپ کو نقصان دے گی، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس دعوت کو اس لیے قبول فرما لیا کہ ان کی دل شکنی نہ ہو. تو مسلمان کی دلجوئی کرنا یہ اعلیٰ درجے کے حقوق العباد کی صورت بنتی ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا تو یہ پوری زندگی کا جو معمول مبارک بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کے اوپر بہت زیادہ زور. اسی لیے بلکہ ہمارے دعوت اسلامی کے اندر بھی رائج ہے، جیسے شعبان المعظم کے مہینے میں شب برات آتی ہے، تو شب برات کے مہینے میں اس میں شعبان کے اندر شب برات کے اوپر سب سے معافی مانگی جاتی ہے اپنے حقوق کے حوالے سے کہ ہم سے زندگی میں کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم نے آپ کا کوئی چھوٹا بڑا حق اگر تلف کیا ہو تو آپ سے ہم معافی کے خواستگار ہیں. اب یہ جو دعوت اسلامی میں ایک اچھا طریقہ رائج ہے اور بہت اچھا طریقہ رائج ہے، اس اچھے طریقے کی بنیاد حقوق العباد ہے کہ حقوق العباد کی معافی نہیں تو گرفت کا اندیشہ جو ہے وہ بڑا قوی ہے قیامت کے دن. اب یہ جو اچھا طریقہ رائج ہے اس کی بنیاد کہاں سے ہے؟ اس کی بنیاد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ اعلیٰ حضرت نے رائج فرمایا تھا. فرمایا کہ ہمارے ہاں کسی کو خط لکھا اور اس خط کے اندر یہ لکھا ہے، فرمایا کہ الحمدللہ فقیر کے ہاں یہ معمول ہے کہ شب برات کے آنے سے پہلے اپنے جملہ احباب اور جتنے اپنے تعلق والے ہیں ان سب سے معافی مانگتا ہے تاکہ یہ رات آئے اور حقوق العباد کی معافی ہو چکی ہو. سبحان اللہ. اور رحمت الہی اس رات میں دوسرے حقوق اللہ کے گناہ معاف فرما دے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ طریقہ اپنے ہاں رائج کیا اور دوسری جگہ خط لکھا کہ آپ بھی اپنے ہاں اس طریقے کو رائج کیجئے اور ثواب کمائیے. اور وہ طریقہ الحمدللہ اب دعوت اسلامی کے اندر لاکھوں افراد کے درمیان رائج ہے جس کا تعلق حقوق عباد کے ساتھ. ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گویا وہ جو کاوشیں تھی، ایفرٹس تھیں، وہ آج تک جاری و ساری ہیں اس حوالے سے بھی الحمدللہ. اچھا یہ تو تقوی کی بات ہوئی. تقوی میں اور تزکیہ نفس میں فرق کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کا تزکیہ نفس میں کیا مقام ہے؟ تقوی ایک جنرل ورڈ ہے اور تزکیہ نفس جو ہے وہ اس سے جو ہے اس کی یوں کہہ لے کہ ایک فرع ہے، اس کی ایک برانچ ہے، اس کی ایک شاخ بنتی ہے. تقوی تو جو ہے وہ تمام پہلوؤں کو شامل ہے. تقوی کے اندر فرائض کی ادائیگی بھی ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہے. تزکیہ نفس کے اندر بطور خاص اپنے نفس کو رذائل سے، بری عادتوں سے، بری خصلتوں سے پاک کرنے کا معنی پایا جاتا ہے. تو اس لیے یہ خاص ہے وہ عام ہے. تو یہ عام خاص مطلق کی جو ہے وہ ان کے اندر نسبت پائی جاتی ہے. اب تزکیہ نفس جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کو آلودگیوں سے پاک رکھا جائے.
دل میں حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، کسی کو حقیر سمجھنا نہ ہو، مسلمانوں کی خیر خواہی ہو، صبر ہو، شکر ہو، توکل ہو، قناعت ہو، بے صبری ناشکری نہ ہو، عدم اعتماد علی اللہ کا معاملہ نہ ہو، اور رضا بالقضاء ہو اور ترک رضا نہ ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو تزکیہ نفس کے اندر ہیں. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو آپ کے قلب کی صفائی ہے، جو آپ کے دل کی پاکیزگی ہے، اس کا اندازہ آپ کے وہ بیعت والے واقعے سے ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت جب بیعت کے لیے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے اور بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کے ساتھ ہی آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خلافت بھی عطا فرما دی. واہ 22 سال کی عمر مبارک تھی. اس کے اوپر کسی نے سوال کیا، شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے نے ہی سوال کیا، شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آپ کے ہاں تو ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ چلے کروائے جاتے ہیں، مجاہدے کروائے جاتے ہیں، ریاستیں کروائی جاتی ہیں، اور جو کی روٹی کھلائی جاتی ہے، اور تب عرصہ دراز کے بعد جا کے کسی کو خلافت عطا کی جاتی ہے. خلافت آپ کے ایسی تو نہیں بڑھتی کہ جو آیا مرید بنائے خلافت دے دی. یہ پہلی مرتبہ نظر آ رہا ہے کہ ایک 22 سال کا نوجوان آتا ہے اور وہ مرید ہوا اور آپ نے اس کو خلافت عطا فرما دی. تو آپ کے پیر و مرشد نے جو ولی کامل تھے، صاحب نظر تھے، روشن ضمیر تھے، اور دلوں کی حالتوں کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اور لوگ آتے ہیں تو لتھڑے ہوئے اور دنیا کی محبت میں ملوث دل لے کے آتے ہیں. ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بھی ہے، رذائل بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. ان کو پاک کرنا پڑتا ہے، ان کو صاف کرنا پڑتا ہے، ان برائیوں کو جلانا پڑتا ہے. فرمایا یہ مصفہ اور مجلہ دل لے کر آئے تھے. کیا بات ہے، کیا بات. اعلیٰ حضرت مصفہ اور مجلہ دل لے کر آئے تھے. انہیں صرف نسبت کی حاجت تھی، مرید بنایا اور خلافت عطا فرما دی. تو اب یہ جو صاحب نظر پیر کامل، روشن ضمیر پیر کامل ہیں، جو 22 سال کی اس عمر کے اندر اپنے مرید کے قلبی حالت سے واقف ہیں، جانتے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں کہ ان کا قلب کیسا مزکا اور مصفہ ہے. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ 22 سال کی عمر، جو جس کو کہا جائے کہ بھری جوانی، کہ جوانی کا وہ عروج، کہ جو سب سے زیادہ شیطان سے مقابلے کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں اگر قلب اطہر کی صفائی ایسی ہے تو عمر مبارک میں اضافے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کے تقوی اور آپ کے تزکیہ قلب کے اندر اور دل کی صفائی کے اندر کتنا اضافہ ہوتا رہا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق گفتگو مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری ہے. آپ سن رہے ہیں اعلیٰ حضرت کتنی عظیم ہستی تھے، مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں. کچھ کالز کی طرف بھی جائیں گے. مدنی منی سے کلام سننے کی فرمائش بھی کی تھی شہزادی سے. آپ میں سے کوئی نعت سنائے گا؟ تیار ہیں آپ؟ چلیں اعلیٰ حضرت کا کلام سنائیں گے آپ. پہلے اپنا نام بتائیے آپ ناظرین کو. بلند زینب اتاریہ. زینب اتاریہ، ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ برتھ نام مریم اتاریہ. آپ کا؟ مریم. مریم اتاریہ، ماشاء. کون کلام سنائے گا آپ میں سے؟ آپ بسم اللہ پڑھ کے. اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں گے آپ؟ اعلیٰ حضرت پر کلام پڑھیں گے. اچھا قریب کر. جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا فیض رضا، جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا حشر تک، جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا ہے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ایک بار نعرہ لگا دے، فیضان اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا. ان کے لیے مدینہ شریف کی چاکلیٹ، پرچم اور بھی تحفے لے آئیے. ماشاء اللہ.
ایک بار زور سے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ کیا سنائیں گی مریم؟ کچھ سنائیں گی آپ؟ تھوڑا پڑھو. چلو آپ بھی سنا دو. نور والا آیا ہے. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا مچایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک کے چاند سارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھ کیسا نور چھایا ہے. آپ بھی نعرہ لگا دیں. فیضان اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ. آپ دونوں میں سے کون بتائے گا کہ یہ کس کا شعر ہے؟ آپ سے ایک ذوق نعت کا سوال کرتے ہیں. یہ کس کا شعر ہے بتائیے. ان کے لیے تحفہ چاکلیٹ. بتائیے یہ کس کا شعر ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا؟ پڑھتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن ابھی کیمرہ بھی چل رہا ہے، گھبرائے ہوئے ہیں. یہ بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. سبحان اللہ. ان دونوں کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر سبحان اللہ کی صدائیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ کلام سنیں گے. کچھ کالز دیجئے، کچھ سوالات دیجئے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. سلسلہ اعلیٰ حضرت الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اعلیٰ حضرت کی پسندیدہ شخصیات کون کون سی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا سوال ہے. اگلی کال. ساری رحیم میار خان سے. حضور مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کی تعداد کتنی ہے اور ان میں سے نمایاں جو خلفاء ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ماشاءاللہ. اگلی کال. سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت بہت اچھا ہے. ہمیں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ عز و جل اشفاق بھائی کو شاد و آباد رکھے. ماشاء اللہ عز و جل. آج تو مفتی قاسم اتاری بھی سلسلے میں جلوہ گر ہیں. اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. امیر اہل سنت کی غلامی میں موت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پسندیدہ شخصیات کون سی تھی؟ سوال کی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو عادت مبارکہ تھی ویسے تو یہ تھی کہ علماء میں سے کوئی بھی اعلیٰ حضرت کے پاس آتا تو اعلیٰ حضرت اس قدر خوش ہوتے تھے اچھا کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلتا تھا کہ آپ کو ان سے کتنی محبت ہے. واہ. تو ہر عالم دین کے ساتھ ہی آپ کی محبت اور آپ کی شفقت کا یہ عالم تھا. بطور خاص اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو پسندیدہ شخصیات ہیں وہ بہت ساری ہیں. جیسے خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پیر و مرشد شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شان کے اندر آپ نے منقبت بھی لکھی اور ان کا بڑی ہی محبت کے ساتھ آپ نے تذکرہ بھی فرمایا. اسی طرح حضرت شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جو آپ کے پیر و مرشد کے پوتے اور ان کے جانشین تھے، ان کی شان کے اندر بھی آپ نے منقبت بھی تحریر فرمائی ہے اور ان کے ساتھ بھی بڑی عقیدت و محبت کا تعلق تھا. اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بے پناہ قلبی، ذاتی اور علمی ہر اعتبار سے محبت رکھتے تھے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے علماء کے حوالے سے دو کا بطور خاص تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا کہ جن جیسا اہل علم اب آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتا. یہ ان کے وصال کے بعد فرمایا تھا دونوں ہستیوں کے. ان میں ایک اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ تھے اور دوسرے مولانا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب تھا تاج الفحول محب الرسول. مولانا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ. اعلیٰ حضرت ان کے فقہ، ان کی فراست اور ان کی ذات سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اسی طرح حضرت شاہ فضل رسول رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ مسلک کے اعتبار سے ان کی بے پناہ خدمات ہیں اور ماشاءاللہ جو ان میں تسلب اور پختگی اور جذبہ
اور جیسی شدت ہونی چاہیے ویسی جو ان کے اندر تھی، تو اعلیٰ حضرت رحمہ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمہ کے جو ہم عصر علماء میں سے ہیں، ان میں اکثریت و اعلیٰ حضرت کے خلفاء یا شاگردوں میں سے ہی ہے، جیسے مولانا عبدالسلام جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح ان کے صاحبزادے تھے مولانا برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت ان کے ہاں تشریف بھی لے گئے، جبل پور تشریف بھی لے گئے، اور اس کے اوپر پوری کتاب بھی موجود ہے اکرام امام احمد رضا کے نام سے، بڑی خوبصورت اعلیٰ حضرت کا وہ سفر نامہ ہے۔ اور اسی طرح پھر جو اعلیٰ حضرت کے جیسے مولانا وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا دیدار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد آدمی رحمۃ اللہ علیہ، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مالک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بہت مولانا عبد الاحد پیلی بھیت کے یہ عالم تھے، ان کا اعلیٰ حضرت بڑا ہی القاب کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ تذکرہ فرماتے۔ تو اس طرح کے کثیر علماء ہیں جن کا اعلیٰ حضرت نے تذکرہ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمہ کی ایک نظم ہے، ایک نعت شریف ہے، اس نعت شریف میں اعلیٰ حضرت نے جن کے ساتھ آپ کا بڑا خاص تعلق تھا ان کا تذکرہ کیا ہے، اور تقریباً ان میں تمام افراد کا ذکر کیا ہے۔ الاستمداد، اچھا، الاستمداد علی اجیال الارتداد، یہ پوری ایک نعت ہے جس کی جو مشہور زمانہ نعت شریف ہے نا، جس کے شروع کے اندر سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ تو یہ جو پوری نعت شریف ہے تقریباً 300 کے قریب اشعار ہیں، 360 اشعار ہیں۔ تو اس کے آخر کے اندر کثیر اشعار جو ہیں وہ آپ کی انہی شخصیات کے بارے میں ہیں جن سے اعلیٰ حضرت کا بڑا گہرا اور بڑا قریبی تعلق ہے۔ تو اگر دیکھنا ہو تو اس نعت شریف کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ پوری کتاب ہے الاستمداد کے نام سے۔ عموماً کتب نعت میں یہ مکمل اشعار نہیں ملتے ہیں، اس کے نہیں، اس میں پورے نہیں ملتے، یہ تو کافی لمبی ہے، ویسے چھپی ہوئی ہے کتاب جو ہے۔ جی جی، اس میں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اپنے بڑے صاحبزادے کے لیے آپ نے لکھا تھا، حامد میرا حمد سے اچھا، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں۔ اس طرح ہر شعر میں ایک ایک بزرگ کا متعلقین کا ذکر کیا۔ یہ بذات خود یہ تو نعت ہی خیر ایک علم کا خزانہ ہے، جی جی، جس کا جو نام ہے اس کے نام کی نسبت کے ساتھ ہی ملتا جلتا وصف اس کے حوالے سے بیان کیا، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ اچھا، پھر اس میں دوسری خوبی یہ ہے کہ 360 اشعار ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ 15-20 اشعار تک تو جو آخری الفاظ ہوتے ہیں نا قافیے کے، وہ تو بدل بدل کے لاتا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ عام طور پہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ پہلے والے تکرار سے شروع ہو جاتے ہیں۔ مضمون کچھ اور چلتا ہے، کرتے ہیں جیسے نا، اب کرتے ہیں 15 مرتبہ آ جائے گا، اچھا، اس سے پہلے جملہ بدل جائے گا، لیکن آخر میں کرتے ہیں ہی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے اندر فرمایا شاید ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں مجھے دوسرا لفظ نہیں ملا، ورنہ وہ 360 اشعار ہیں تو وہ جو قافیے کے الفاظ ہیں وہ بھی 360 ہی ہیں۔ اچھا، اس میں ہر ایک کے آخر میں جدا ہی لفظ ہے۔ جیسے مثلا آپ اگر شروع کریں اس کے اگر 5-6 اشعار بھی آپ پڑھیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، اب پہلے سکھاتے ہیں بعد میں چلاتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، اب پاتے دوبارہ نہیں آئے گا، 360 اشعار میں پاتے دوبارہ نہیں آئے گا، سکھاتے دوبارہ نہیں آئے گا، کچیاتے دوبارہ نہیں آئے گا۔ کیا بات! تو یہ ہے یہ اردو زبان کے اوپر مہارت۔ اور اعلیٰ حضرت نے وہاں ایک جگہ فرمایا ہے، فرمایا عربی ہوتی تو یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اچھا، سبحان اللہ، عربی ہوتی تو یہ مسئلہ نہ ہوتا، اس میں الفاظ کی وسعت بے پناہ ہے۔ ہاں، یہاں اس نعت کے اندر ایک مقام پہ یا شاید 2 مقام پہ فرمایا کہ وہاں دو مرتبہ اس کو لانا پڑا، صرف 2 بار۔ اعلیٰ حضرت کے علم کو پتہ نہیں کتنے اعتبارات سے یہ چیز بیان کرنے والی ہے۔ اس نعت کی اگر بذات خود شرح کی، اس نعت کی شرح بھی ہے، یہ جو الاستمداد ہے اس کی شرح بھی ہے، اور یہ شرح بذات خود اتنی موٹی کتاب ہے۔ اور وہ کتاب جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اختصار کے پیش نظر لکھی گئی ہے، ورنہ خود اس نعت کی اگر پوری شرح کی جائے نا تو وہ اتنی موٹی کتاب بنے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں جہاں پر کوئی تفسیر کی بات ہے تو اس کی اتنی خوبصورت تفسیری لفظ ہے وہاں پر کہ آدمی دنگ رہ جائے۔ جیسے یہ مشہور شعر ہے، انا اعطیناک الکوثر، جی، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اب اگر اس پر کوئی صاحب علم اگر غور کرے گا نا تو وہ سمجھے گا آیت مبارکہ ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر
عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی۔ اب یہ لفظ کوثر جو ہے اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں، خود اس کے اوپر پوری کتاب ہے، اس سورہ مبارکہ کی تفسیر پر پوری کتاب۔ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد آپ کی آل اولاد ہے، کوثر سے مراد کچھ اور چیز ہے، کوثر سے مراد قرآن پاک ہے، کوثر سے مراد حکمت ہے، کوثر سے مراد علم ہے، کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ جو اس لفظ کا اپنا معنی ہے، جو اس لفظ کا اپنا معنی ہے وہ اصل میں کیا ہے کہ یہ عربی زبان میں لفظ کوثر کثرت، بہتات کے معنی پر مشتمل ہے۔ کوثر عربی زبان میں مبالغے کا انتہائی اعلیٰ درجے کا صیغہ ہے۔ اچھا اب اگر اس کے ایک لفظ کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں، ایک لفظ سے اس کی تفسیر کریں جدا گانا، تو شاید وہ اس میں محدود ہو جائے۔ تو اب وہ محدود ہو جائے گی تو جو دوسرے پہلو اس آیت کی تفسیر کے بنتے ہیں وہ نکل جائیں گے۔ کیا بات۔ تو اب اس کے لیے یا تو بہت 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 کثرت، یعنی اس طرح کا کچھ بولیں گے نا تو اس کا معنی ادا ہوگا، بہت 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 بہتات تو اس کا معنی ادا ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے آیت کے اندر ہی، اس شعر کے اندر ہی اس کی تفسیر بیان کر دی اور اس کا جامع ترین معنی بیان کر دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کون سی کثرت؟ فرمایا ساری کثرت پاتے یہ ہیں، تو لہذا اب ساری کی ساری اس کے اندر آ گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ اسناد مبارکہ کے اندر بھی علم کے موتی اور علم کے پہلو ہیں جنہیں جدا جدا بیان کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری کی خصوصیات پر اگر ہم کلام کرنے جائیں تو کیا ہم بیان کریں گے، وقت بھی ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا، سارے ہی سلسلے شاعری پر ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ بیان فرمائیں تو کچھ اگر شاعری کے حوالے سے کا سلسلہ ایک چل بھی رہا ہے اس کے اوپر، نغمات رضا۔ آپ اعلیٰ حضرت کا ویسے کون سا کلام زیادہ تر گنگناتے رہتے ہوں، پڑھتے رہتے ہوں؟ ویسے تو ہر کلام اپنی جگہ پر معروف ہے، اچھا ہے، آپ کو زیادہ بھاتا ہو کوئی گنگناتے رہتے ہیں؟ شاعری کے اعتبار سے تو خیر اعلیٰ حضرت کے سارے کلام ہی جو ہے وہ نظر سے گزرتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور ویسے جو ہے وہ ذوق میں پڑھے تو جس کے اندر ردھم ذرا ہوتا ہے وہ زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ چند اشعار ہو جائے اگر جو آپ بہتر سمجھے، جو آپ گنگناتے ہو عموماً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جام منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم جا نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پھول کہہ سکتے ہیں؟ کیا مناسب ہے؟ حالانکہ وہ تو پامال جلوہ کف پا ہے، اور ایک مقام پہ خود ہی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی پھول فرما رہے ہیں، اور ایک جگہ پہ سوال کر رہے ہیں کہ پھول کہہ سکتے ہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے، تو ان دونوں کو کس طرح آپ مطابقت کریں گے؟ یہ جو شعر ہے نا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، جی، پامال جلوہ کف پا ہے جمال گل، تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ گل کی مثال، پھول کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے لیے صحیح نہیں، درست نہیں، مناسب نہیں، فرمایا کیا ٹھیک ہو، نہیں وہ ہے ٹھیک ہو کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری اترنا،
पूरी उतरना, ठीक है। क्या ठीक हो रुखे नबवी पर मिसाल गुल। क्या बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारका की मिसाल में फूल की मिसाल कहाँ पूरी उतर सकती है? अच्छा, कहाँ पूरी उतर सकती है? क्योंकि मिसाल में मकसद ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे अंदाज में समझाया जाए कोई चीज। सही। अब ले दे के फूल मिलता है जो मैक्सिमम किसी वस्फ को बयान करने के लिए हुस्न जमाल और नज़ाकत और उसके अंदर एक खूबसूरती को बयान करने के लिए है। कभी इसके फूल के जरिए, कभी चांद के जरिए मिसाल दे देते, कभी कुछ और मिसालें देते हैं। तो चूंकि फूल को बहुत ज्यादा पेश किया जाता है तो उस पर आला हज़रत फरमाते हैं कि क्या ठीक हो रुखे नबवी पर मिसाल गुल, पामाले जलवाए कफे पा है जमाले गुल। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के तलवों के सामने फूल का हुस्न जो है वो पायमाल है, वो खत्म है। क्या बात। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो पाँव मुबारक के तलवे के सामने फूलों का हुस्न कुछ भी नहीं है। क्या बात। तो जो फूल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तलवों की पूरी मिसाल नहीं बन सकते, वो चेहरा मुबारका की मिसाल कैसे बन सकते हैं? वाह। तो ये है उस शेर का मतलब कि क्या ठीक हो, कैसे मुंतबिक हो सकती है ये मिसाल। तो ये है हकीकत का बयान। ठीक है कि हकीकत तो ये है कि फूल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा मुबारका के हुस्न को बयान करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि वो तो आपके तलवों के हुस्न को बयान करने के लिए काफी नहीं है। तो चेहरा मुबारक के हुस्न को कैसे बयान करे? तो वो है हकीकत। लेकिन चूंकि हमने अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए, अपने एक्सप्रेशंस को बयान करने के लिए मिसाल का तो सहारा लेना है। मिसाल का तो सहारा लेना है। तो अब मिसाल का सहारा लेने के लिए वो फरमाया कि सर ताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल बदन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। तो मिसाल के लिए वो ठीक है, लेकिन हकीकत की तरफ मिसाल नहीं हो तो वो पूरी मिसाल नहीं है। तो सुभान अल्लाह। हमने नात भी सुनी मुफ्ती साहब से और शेर के हवाले से भी वजाहत हासिल की। मुफ्ती साहब, आप कुछ शेर और शायरी में शगफ रखते हैं, कुछ लिखते हैं? नहीं, मैं शेर नहीं। वैसे तो तहरीरात बड़ी हैं आपकी, फतावा है, शेर और शायरी में नहीं। आला हजरत रहमा के अशार के या अमीर सुन्नत के अशार के मैं कोई ज़्यादा दूसरा पढ़ता भी नहीं हूँ। अच्छा। या आला हजरत के खुलफा में से है, उनका पढ़ लिया, बाकी वैसी शायरी से इतना शगफ नहीं है। पढ़ते हुए वो टाइम ज़्यादा निकल जाता है। तो बिल्कुल मदनी मुन्नियों के लिए है। आप बेटा ये लीजिए, नोश फरमाइए। मुफ्ती साहब आप भी लें, खलील भाई। अच्छा, मुफ्ती साहब सवाल किया था कि आला हजरत के खुलफा कितने हैं? आला हज़रत रहमा के खुलफा की तादाद जो है वो बाकायदा लिखी हुई है किताबों में। गालिबन 40 से ज़ायद आला हज़रत रहमा के खुलफा हैं। अच्छा। और उनकी सीरत का कुछ कुछ मिल जाता है, सबकी सीरत ज़्यादा मुफस्सल मिलती भी नहीं है। अच्छा। बाद ऐसे खुलफा हैं कि जिनकी सीरत बहुत ही मुख्तसर चंद लाइनों में मिलती है, बाज़ की सीरत ज़रा तफसील से मिल जाती है। तो उन खुलफा में जो हमारे सामने बहुत नुमायाँ हैं, उनमें तो जैसे आला हज़रत रहमा के दोनों शहज़ादे मौलाना हामिद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा, मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान अलैहि रहमा, और इसी तरह सदर शरिया मौलाना जदरी आदमी रहमतुल्लाह अलैह, सदर फादिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह ये मौलाना अब्दुलसलाम जबलपुरी, मौलाना बुरहानुल हक जबलपुरी, मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह। तो और भी हैं इस तरह के काफ़ी सारे उलमा किराम, लेकिन ये ज़्यादा मारूफ है हमारे सामने जिनके नाम आते हैं। माशाअल्लाह। कुछ मज़ीद कॉल्स दीजिए। निसार अहमद बलोच अर्ज कर रहा हूँ नादशाह से। सिलसिला बहुत ही अच्छा है आला हजरत का, और हमें मेहरबानी करके ये जो है ना दें, चमक तुझसे पाते हैं। अगली कॉल दीजिए। माशाअल्लाह, बड़ा ही प्यारा सिलसिला है। फैज़ान आला हजरत अलैहि रहमा, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अशफाक भाई, हमारे नातखा इस्लाम भाई कारी खलील साहब से एक कलाम सुनना चाहता हूँ। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिला भी जारी है। ज़ौक़े नात के दौरान हम कुछ कलाम वगैरह लेते हैं। खलील भाई इंशाअल्लाह मौजूद होंगे तो कलाम सुनेंगे। कुछ इख्तिताम की तरफ ही जा रहे हैं।
ہاں نہیں نہیں کلام تو بیچ میں ہی ہوں گے, ابھی آپ سے گفتگو ہی, وقت بہت کم ہے. اب کچھ مزید ایک دو کالز دے دیں مفتی صاحب کے لیے جو ہوں, پھر ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا سلسلہ ماشاءاللہ فیضان اعلیٰ حضرت, اور اس میں ہمارے مفتی صاحب محمد قاسم صاحب کو مرحبا مرحبا, ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ قرآن کنز الایمان کتنے سالوں میں مکمل کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ نے خود بھی ترجمہ لکھا ہے, ترجمہ کنز العرفان, جو کہ ایک طرح سے کنز الایمان کی تسہیل اور اس کی آسانی ہے, جو کہ امت کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو رہا ہے الحمدللہ. میں خود اس کو پڑھتا ہوں. تو آپ نے صراط الجنان بھی لکھی, کنز الایمان کتنے عرصے میں لکھا, اور کنز الایمان کی خصوصیات جو آپ نے اپنے تجربے مشاہدے سے دیکھی, کچھ اس کو بھی بیان فرما دیں. اعلیٰ حضرت رحمہ نے کنز الایمان شریف جو لکھا ہے, اس کا ویسے اگر ڈیوریشن نکالیں تو اگر مثال کے طور پر روزانہ اگر کوئی آدمی 8 گھنٹے کام کرے, 8 گھنٹے کام کرے, تو اعلیٰ حضرت رحمہ کے اگر 8 گھنٹے ہم بنائیں تو یہ شاید میرا خیال 15-16 دن میں ہوا ہوگا اگر یوں بنائیں. وہ کس لیے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ نے جیسے ترجمہ لکھا ہے, کیونکہ مثلا اعلیٰ حضرت نے مکمل تو کروایا ہوگا 2 سال میں, لیکن اسے یہ کہنا کہ 2 سال میں مکمل کیا یہ درست نہیں ہوگا. اچھا مثلا اگر میں صبح سے لے کر شام تک قرآن پاک کی تلاوت کروں اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کتنے دن میں قرآن پاک ختم کیا, میں بولوں 1 دن میں. دوسرے آدمی کو روزانہ ملتے ہی 15 منٹ, وہ 15 منٹ میں آدھا پارہ پڑھتا ہے, اس نے ختم کیا 60 دن کے اندر. تو اس کا یہ نہیں کہا جائے گا اس نے 60 دن میں ختم کیا, اگرچہ ظاہراً وہ 60 دن ہے, لیکن حقیقت میں نے بھی اتنے ہی گھنٹے میں ختم کیا اور اس نے بھی اتنے ہی گھنٹے میں ختم کیا, 15 گھنٹے میں. تو اعلیٰ حضرت رحمہ کا جو بنتا ہے وہ شاید 15 سے 20 گھنٹوں کے اندر, یہ گھنٹوں کے اندر, گھنٹوں کے اندر, گھنٹوں کے اندر. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اعلیٰ حضرت رحمہ نے جو ترجمہ لکھوایا, آپ نے خود اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا تھا, صدر الشریعہ مولانا امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی تھی, اور آپ نے ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ آ جائیے گا, میں آپ کو لکھوا دوں گا. تو اعلیٰ حضرت نے یوں نہیں لکھوایا تھا کہ آپ نے ایک آیت پڑھی, پھر اس پہ غور کیا, کچھ معنی دیکھا, لکھوا دیا. اعلیٰ حضرت نے یوں لکھوانا شروع کیا, آپ لکھیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو بہت مہربان نہایت رحم والا روز جزا کا مالک, ہم تجھی کو پوجے, تجھ سے ہی مدد مانگے, ہمیں سیدھے راستے پر چلا, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا, نہ ان کا جن پر غضب ہوا, اور نہ گمراہوں کا. وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں, ہدایت ہے متقین کے لیے. یوں جیسے تلاوت کی جاتی ہے, جیسے تلاوت کی جاتی ہے, اعلیٰ حضرت رحمہ نے اسی روانی سے ترجمہ لکھوایا, اور قرآن پاک کو یوں سامنے رکھ کے نہیں, اپنے حافظے کے اوپر ترجمہ یوں لکھواتے گئے. تو اب کتنی دیر میں ایک پارہ پڑھا جاتا ہے, جتنی دیر میں ایک پارہ پڑھا جاتا ہے اتنی دیر میں آپ نے ترجمہ لکھوا دیا. سبحان اللہ, کیا بات. تو اب روزانہ وہ آدھے گھنٹے کے لیے آتے تھے, لکھتے تھے, اور اعلیٰ حضرت روانی میں جتنا اتنی دیر میں لکھوا دیتے تھے وہ پورا ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. اب اگر ہم ایک پارے کے لیے چلے ایک نہیں 2 گھنٹے مان لیں کہ آہستہ آہستہ بولتے ہوئے لکھنے میں ٹائم لگا, تو یوں جو ہے وہ 2 گھنٹے کے اندر ایک پارہ پورا ہو گیا, تو پھر 60 گھنٹے میں پورا ہو گیا میکسیمم. اور اگر آپ نے روانی کے ساتھ پڑھا ہے تو پھر 15 گھنٹے میں پورا ہو گیا. تو لہذا ڈیوریشن جو ہے وہ سال کے اعتبار سے نہیں بنے گا, وہ آواز کے اعتبار سے, وہ گھنٹوں کے اعتبار سے بنے گا کہ کتنے گھنٹے کے اندر آپ نے مکمل کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمہ کا ترجمہ جو ہے وہ اس انداز میں ہے. آج بھی قرآن پاک پہ تباہ آزمائی کرنے والے کم نہیں ہیں, اپنی مرضی سے جو جی میں آیا وہ بھی شروع ہو رہا ہوتا ہے. میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا پہ اپنے چینلز چل رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی کیا خصوصیت ہے ترجمہ کرنے میں, اور وہ کس محتاط انداز سے ترجمہ آپ نے فرمایا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اناڑی میں اور ماہر میں فرق ہوتا ہے, اور ماہر کا مطلب یہ ہے کہ اس فن کا, اس علم کا, اس شعبے کا کس کو کتنا علم ہے. جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا اس کا کلام اتنا جامع اور پختہ ہوگا. ایک عام سی مثال ہے, ایک عام عالم ہے, اس کی بات اور اس کے جملوں کے اوپر ہمیں اتنا زیادہ اعتماد نہیں ہوتا جو اس سے بڑے عالم پہ ہوتا ہے. اس سے جو بڑا ہوگا اس پہ اتنا زیادہ اعتماد ہوگا. تو یہ ایک بڑی لاجیکل سی اور ایک نیچرل سی چیز ہے کہ ہم کسی کے علم کی بنیاد پر اس کے جملوں اور اس کے کام کو پرکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمہ کے علم کے حوالے سے جیسے ہم نے کلام کیا کہ وہ کیسا تھا, اور ان علوم کے اندر جو تفسیر کا علم ہے وہ سب سے اوپر والے درجے میں آتا ہے, کیونکہ تفسیر کا تعلق تو قرآن کے ساتھ ہے.
علم قرآن کے بغیر تو کوئی مجدد نہیں بن سکتا، بے شک کوئی اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ اور اتنا بڑا مفسر نہیں بن سکتا. تو اعلیٰ حضرت رحمہ کے علم کی جھلک آپ کے ترجمے کے اندر ملتی ہے. اب وہ جو ترجمے کی اپنی خصوصیات ہیں، اس میں کچھ خصوصیات وہ ہیں جن کا تعلق جملوں کے حسن اور بناوٹ کے ساتھ ہے کہ قرآن پاک، اب یہ پھر وہ ایک جدا ایک بڑا تفصیلی کلام ہو جائے گا کہ قرآن پاک ہے بلاغت والا کلام، فصاحت و بلاغت والا کلام. بلاغت کیا ہوتی ہے؟ بلاغت کی ایک صنف ہے، قسم ہے ایجاز. ایجاز کسے کہتے ہیں کہ ایک بات جو 10 لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے اسے 6 لفظوں میں بیان کر دیا جائے. اچھا 10 لفظوں والی بات 10 میں بیان کی جائے تو اسے کہتے ہیں مساوات. 10 والی بات کو 12 میں بیان کیا جائے اور وہ ہو اچھے انداز میں تو اسے کہتے ہیں اتناب. اچھا ایجاز قرآن پاک میں بہت زیادہ ہے. ایجاز کا مطلب ہے کہ بات تو اتنی بڑی عبارت میں ادا ہونی تھی، قرآن پاک نے اتنی سی عبارت کے اندر بیان کر دیا اسے. اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے ترجمے کے اندر جہاں اتناب ہے وہاں پر ترجمے میں بھی اتناب ہے. اچھا جہاں قرآن پاک میں مساوات ہے وہاں پر ترجمے میں مساوات، واہ، اور جہاں ایجاز ہے وہاں پر ترجمے میں بھی ایجاز. سبحان اللہ. یہ ایک علمی اعتبار سے ہے. پھر اور علمی پہلو ہیں، اب جن کو میں بیان کروں گا تو وہ اکثر کے سمجھ ہی نہیں آئے گا، تو اس لیے اس کو بیان کرنا مناسب نہیں. لیکن جدا گانا جو اور وہ اوصاف کے جو ہر ایک کو سمجھ آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے جتنے خوبصورت اور جتنے پیارے اور ادب اور تعظیم والے الفاظ بیان فرمائے ہیں ترجمے کے اندر، وہ شاید کسی اور ترجمے کے اندر نہ ملے. جیسے یہ ہے مشہور زمانہ آیت مبارکہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اچھا اب ضالن کا عربی زبان میں بہت سارے ترجمے ہیں اور بعد نے وہ جو عام معروف ترجمے ان کے مطابق کر دیا کہ اللہ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی. معذرت. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گمراہی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے آئے اور آپ تو یوم اول سے معرفت کے بہت اعلیٰ درجے پہ تھے. تو معاذ اللہ اتنی سخت بات جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اعلیٰ حضرت رحمہ نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ فرمایا اور تیرے رب نے تجھے اپنی محبت میں وارفتہ پایا، سبحان اللہ. اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف ہدایت دی. تو یہ جو لفظ ہے ضالن، ضل یضل کا جو لفظ ہے یہ گم ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ خود محبت میں ڈوب جانے کے معنی میں بھی آتا ہے. خود یہی الفاظ مبارکہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے گھر والوں نے کہے انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو دیکھتے کھلی محبت میں، کھلی محبت میں. حضرت یوسف علیہ السلام انک لفی ضلالک القدیم، 2 جگہ پر ہے. تو اب بذات خود یہ لفظ قرآن پاک کے اندر اس معنی میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت رحمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہی لفظ منتخب کیا جو آپ کی شایان شان ہے، جو آپ کی تعظیم اور آپ کے ادب کے مطابق ہے، اور یہ اس مقام پر اور اس کے علاوہ آپ کو جگہ جگہ یہی والی سننا ہے. حفظ مراتب، کافروں کی بات ہو رہی ہے تو ویسا ترجمہ، اور جب انبیاء کی بات ہو رہی ہے تو ان کے لیے شایان شان ترجمہ. یہی اعلیٰ حضرت کی خوبی دیکھیں. جیسے قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے. یہ نہیں ہے آپ فرمائیں وہ اللہ ایک ہے، یہ نہیں ہے کہ تم کہو وہ اللہ ایک ہے، تم، یہ اللہ فرما رہا ہے. واہ، اللہ کی شان بلند ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم، آپ نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تم فرمائے گا. لوگوں سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمانا ہے تو یہاں نبی پاک علیہ السلام لوگوں سے کچھ کلام کریں گے تو فرمایا تم فرماؤ، کہو نہیں، تم ادھر سے ہے فرماؤ آگے کو. آگے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ تم فرماؤ یہ قل کا ترجمہ ہے. قل کے ترجمے کے اندر 2 چیزوں کی رعایت ہے. سبحان اللہ. اللہ کی عظمت کا بھی پاس ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا بھی لحاظ ہے اسی ایک لفظ قل کے ترجمے کے اندر. جب ایک لفظ کی یہ شان ہے تو یہی پورے قرآن پاک کے ترجمے کے اندر. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کس قدر گہرائی کے ساتھ آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف کا بیان ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ آپ کسے فرمائیں؟ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ اگر ویسے ایک لفظ میں بیان کرے جو جامعیت اعلیٰ حضرت کی ہے اس کے اعتبار سے تو ہے آپ کی شان مجددیت، جو آپ نے تجدید فرمائی، جو
دین کے اوپر گرد و غبار اور جو دین کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں چھا رہی تھی، غلط چیزیں چھا رہی تھی، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ان کی تجدید فرمائی. تو یہ جو آپ کی شان تجدید ہے، جو شان مجددیت ہے، یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور یہ آپ کی سب سے بڑی خوبی. اب اس میں پھر جو ہمارے اعتبار سے، کیونکہ مجدد بہت سارے پہلوؤں پہ کام کرتا ہے، اعلیٰ حضرت فقہ پر بھی کیا اور دیگر چیزوں پر بھی کیا، تو جب ہم کسی کے کارنامے گنواتے ہیں، مثلا اگر کوئی وہ ہے باڈی گارڈ ہے، میرا باڈی گارڈ جو ہے میرا، اس نے ایک مرتبہ تو میرے 10,000 روپے لٹنے سے بچائے، ایک مرتبہ اس نے میرے 1,00,000 روپے لٹنے سے بچائے، اور ایک مرتبہ اس نے میری جان بچائی. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یار آپ کے اس باڈی گارڈ کا سب سے جو بڑا کارنامہ ہے وہ کیا ہے، میں بولی یار اس نے میری جان بچائی تھی. صحیح. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ محافظ امت ہیں، بے شک آپ نے امت کی حفاظت فرمائی. اعلیٰ حضرت نے فقہ کے اندر بھی لوگوں کو غلط فتووں سے بچایا، حدیث کے اندر غلط تشریحات سے بچایا، تفسیر کے اندر غلط تفسیروں سے بچایا، اور عقیدے کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دلالت و بد دینی اور گمراہی سے بچایا. تو جو اعلیٰ حضرت نے لوگوں کا ایمان بچایا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ ہے جسے اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ فقیر سب سے زیادہ دو ہی کام کرتا ہے، ایک فقہ حنفی کے مطابق فتوے دینا، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا. سبحان اللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، ایمان کی حفاظت. ایمان کی حفاظت. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت مجدد ملت، اعلیٰ حضرت مجدد ملت، اہل سنت کا مقتدا ہے رضا. ماشاء اللہ. مفتی صاحب آج ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو سب سے زیادہ کون سا پہلو اٹریکٹ کرتا ہے اگر میں سوال کروں تو؟ ویسے جواب بہت مشکل ہے اس کا، آپ کہیں گے سارے ہی پہلو. کچھ خاص بات ہوتی ہے نا کہ یار یہ چیز میرے دل میں اتر گئی. میں اپنے لیے اگر کہوں کہ وہ جو سید زادے والا واقعہ ہے، پالکی والا، وہ تو ایسا دل میں اترتا ہے، مزہ آ جاتا ہے جب بھی پڑھتے سنتے ہیں. ایسی کوئی بات ہے اعلیٰ حضرت کی جو آپ کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہو؟ مجھے جیسے اعلیٰ حضرت کا اپنا ہی ایک فرمان ہے ملفوظات شریف میں کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں، کیا بات، ایک پہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دوسرے پہ محمد الرسول اللہ ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ ہے وہ قرآن پاک کی آیت کی ایک تعبیر، تفسیر نہیں تعبیر. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، نقش کر دیا. تو یہ ایک بڑا خوبصورت ہے کہ جس میں ایمان اور قلب اور ایک پوری زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ اس کے اندر نظر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے فیضان اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سنا اور بخوبی انہیں بیان کیا گیا. ہمارے قبلہ مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدظلہ العالی آج بیان فرما رہے تھے.